گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتیبہ بن ابو لہب کا انجام۔ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جپٹ پڑا اور آپ کے کرتا مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتیبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا: اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلہ والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرہ برابر بھی خروش نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخر بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اسی لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتیبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحہ پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو دیکھتے ہی خون خوار لہجے میں داڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتیبہ کے سر کو اپنے خون خوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتیبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتیبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتیبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔